السلام علیکم ٹریڈرز ہیو اے گریٹ اینڈ سکسیزفل فیوچر. میں ہوں صفدر اور آپ دیکھ رہے ہیں صفدر فارغ اسکول کا میتھڈ رننگ سنیک میتھڈ ایڈوانس اسکیلپنگ اسٹریٹجی لیسن نمبر 13 میں آج ہم بات کریں گے اسٹاپ لاس پہ. دیکھو ٹریڈرز، اگر فار ایور آپ مارکیٹ میں رہنا چاہتے ہیں، فار ایور آپ ارننگ کرنا چاہتے ہیں اسٹاک مارکیٹ سے، آپ فار لائف سٹریس سے بچنا چاہتے ہیں، ٹینشن اور پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہیں، آپ کسی کی نظروں میں یا کسی کے قدموں میں نہیں گرنا چاہتے. اس کا مطلب کیا ہے؟ نظروں یا قدموں میں جب آپ کسی کی انویسٹمنٹ استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے جب آپ سٹاپ لاس نہیں لگائیں گے، آپ کے پاس کمپلیٹ نالج نہیں تھا، مارکیٹ تھرڈ ویوز میں چلی جاتی ہے، ایلیٹ ویوز میں سٹاپ لاس لگا ہوا نہیں تھا، تو ہو سکتا ہے کہ اگر وہ H1 کی تھرڈ ویوز ہے یا H4 کی تھرڈ ویوز ہے تو آپ کے کیپیٹل کو واش بھی کر سکتی ہے. تو یقیناً پھر بندہ نظروں میں گر جاتا ہے. تو اس لیے سٹاپ لاس جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے. مجھے اگر کہا جائے کہ آپ سٹاپ لاس پہ کتاب لکھیں، ایک بک لکھیں، اور اس بک کی میں اگر 10 جلدیں لکھوں، ہر جلد کے اوپر جلد کے اندر 100 پیج ہوں، تو ہر پیج پہ 20 لائنیں ہوں، تو میں صرف یہی لکھوں گا کہ اگر فارکس کے اندر رہنا ہے تو سٹاپ لاس لگانا ضروری ہے. یعنی اتنا اہم ہے، 10 کی 10 جلدوں پہ ایک ہی جملہ لکھ دوں گا کہ اگر فارکس کے اندر، سٹاک مارکیٹ کے اندر، بناس کے اندر، کہیں پہ بھی آپ ٹریڈنگ کرتے ہیں تو سٹاپ لاس جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے. اصل میں تو سٹاپ لاس اس کا نام ہے، اس کا نام ہونا چاہیے تھا سیف کیپیٹل. یہ آپ کی منی کو بھی سیف کرتا ہے، آپ کے جو کیپیٹل ہے اس کو بھی سیف رکھتا ہے اور آپ کو ٹینشن اور پریشانیوں سے بچاتا ہے. دیکھو دوستو، فار ایگزامپل آپ نے ایک ٹریڈ لی، یہاں پہ یہ آپ کی ٹریڈ بنی، ٹھیک ہے، اسٹریٹجی کے حساب سے جو آپ کی اسٹریٹجی ہے، جو رننگ سنیک میتھڈ ایڈوانس ہے، اس کے حساب سے ٹریڈ بن گئی. آپ کو بڑا شور تھا کہ یہاں سے جو ہے میری مارکیٹ سیل کی طرف ہی جائے گی، ٹھیک ہے. تو آپ نے یہاں پہ سٹاپ لاس لگا دیا اوپر اس جگہ پہ. اچھا، اب اگر مارکیٹ آپ کے اگینسٹ جاتی ہے، جو کہ نہیں جائے گی، اگر جاتی بھی ہے تو یہ آپ کا کتنا لاس کر سکتی ہے؟ یہاں سے آپ نے ٹریڈ لی 1751.71 سے، اور یہ آپ کا ایس ایل تھا 1753. آپ اس کو 52 کریں اور ایک 1.5 پوائنٹ کا آپ کا سٹاپ لاس بنتا ہے. اگر سپوز آپ نے اگریسو ہو کے ٹریڈ لگا لی $100 کے اکاؤنٹ پہ 10 سینٹ، ٹھیک ہے، تو آپ کا ایس ایل بھی ہٹ ہوتا ہے تو $15 جائیں گے. اگر نہیں ہوتا تو آپ کی جو مارکیٹ ہے $51.60 اور 3 پوائنٹ آپ کو دے رہی ہے، $30 آ جاتے، ٹھیک ہے، $30 آپ کو مل جاتے. تو اس لیے اگر آپ کی مارکیٹ سم ٹائم کیا ہوتا ہے، دیکھو دوستو، یہاں پہ دیکھو، اگر فار ایگزامپل یہاں سے آپ بائی کی ٹریڈ لیتے تو یہ وہ لیول تھا 61.8 کا، مارکیٹ نیچے کی طرف آ جاتی، یہاں پہ نیچے آپ سٹاپ لاس نہ لگاتے. یہ اسٹریٹجی کا حصہ نہیں ہے، میں ایز اے سپوز ایگزامپلس دے رہا ہوں آپ کو مثال کے طور پہ. تو کتنا بڑا لاس ہوتا اگر آپ آج اس لیسن کو دیکھنے کے بعد نہیں مانیں گے اور فارکس کے اندر رہیں گے.
لائف کے اندر آپ کو ایک نہ ایک دن، 1 سال 2 سال 10 سال بعد بھی آپ کو سٹاپ لاس پہ امپلیمنٹ کرنا پڑے گا سٹاک مارکیٹ میں رہنے کے لیے. تو اس سے بہتر ہے آج سے ہی کرو. اچھا، کچھ لوگ سٹاپ لاس کہتے ہیں جی ہم تو سٹاپ لاس لگاتے ہیں تو سٹاپ لاس ہمارا ہٹ ہو جاتا ہے، اس لیے ہم نے لگانا ہی چھوڑ دیا ہے. اچھا دیکھو ٹریڈرز، آپ فار ایگزامپل آپ نے ایک دن کے لیے 20 ٹریڈ لگائے مختلف سٹاک کے اوپر، رننگ سنیک میتھڈ ایڈوانس پہ 20 ٹریڈ لگا لیے. 20 میں سے کیونکہ 3 منٹ کا ٹائم فریم ہے، 1 پوائنٹ جائے گا. اگر آپ کے 10 سینٹ کی بھی ٹریڈ ہوگی تو 1 پوائنٹ جائے گا، $10 جائیں گے. تو 20 میں سے 5 ایسل ہٹ کر گئے تو $50 گیا. اب جو 15 تھے وہ آپ کو دو کم سے کم 2 پوائنٹ دے گئے، تو $20 دے گئے تو $300 آ گیا. $300 میں سے $50 نکال دو، $250 آپ کا سیف ہو گیا. تو سٹاپ لاس کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے، یہ آپ کا ٹائم بہت ویسٹ کرتا ہے. بھلے ہی آپ منی مینجمنٹ کے ساتھ ٹریڈ لگا رہے ہیں، بہت مینجمنٹ کے ساتھ، بڑے سیف آپ ٹریڈر ہیں، بڑے کانشیس ہیں، آپ کو منی مینجمنٹ کا بہت زیادہ پتہ ہے، اور آپ نے بڑی کمال کی ٹریڈ لگائی 1 سینٹ کی. اب ٹریڈ آپ نے بائی کی ٹریڈ لی، ٹریڈ آپ کے اگینسٹ چلی گئی. اب جو اگینسٹ گئی ہے سب سے پہلے تو وہ آپ کا ٹائم ویسٹ کرے گی. ہو سکتا ہے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے 1 دن 2 دن 4 دن ایسے بھی پاسبل ہے. اگر آپ کرنسی پہ کام کر رہے ہیں ہو سکتا ہے 4 دن 5 دن کے بعد مارکیٹ واپس آئے. اب 5 دن آپ کے ضائع ہو گئے. اس سے بہتر تھا کہ 1 سینٹ کی ٹریڈ پہ $1 ضائع ہوتا اور 1 دن کے اندر آپ $10 بناتے، تو جو 5 دن آپ نے ویٹ کیا اس میں آپ $50 بنا چکے ہوتے. یعنی ٹائم ویسٹ علیحدہ ہوا، انتظار علیحدہ کرنا پڑا، اور جو ڈیلی کی ارننگ تھی اس کا ضیاع علیحدہ سے ہوا، اور جو ڈپریشن ٹینشن وہ علیحدہ. ایک وقت میں آپ دیکھیں گے تو $5 لاس میں کھڑا ہوگا، پھر 7 ہوگا، پھر 20 ہوگا، پھر 25 ہوگا. پھر آپ سوچنا شروع کر دیں گے اس کو کلوز کر دوں، اس کو ہیج کر دوں، اس کے اگینسٹ ٹریڈ لگا دوں. تو بھائی اس سے بہتر ہے کہ ہم سٹاپ لاس ہی لگائیں. اچھا وہ لوگ نہ سٹاپ لاس لگائیں نا جن کے پاس اسٹریٹجی نہیں ہے. آپ کے پاس تو کمال کی اسٹریٹجی ہے. یہ تو وہ اسٹریٹجی ہے رننگ سنیک میتھڈ کی کہ اگر آپ کے پاس $1000 کا اکاؤنٹ ہے، مینجمنٹ کے ساتھ بھی آپ اسکیلپنگ کرتے ہیں تو $150 $200 $100 $150 $200 آپ ارن کر سکتے ہیں. اتنی کمال کی اسٹریٹجی ہے ڈیلی کا. یعنی آپ کے لیے 5-7% ارن کرنا، جب آپ اس کے ایکسپرٹ ہو جائیں گے تو پرابلم ہی نہیں ہے. تو اس لیے سٹاپ لاس جو ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. ٹریڈرز اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اگر آپ لاکھوں ڈالر ضائع کرنے کے بعد بھی جب کبھی بھی کامیاب ہوں گے تو اس کے پیچھے سٹاپ لاس ہوگا. سٹاپ لاس کا لگانا انتہائی ضروری ہے، واجب ہے اگر اسٹریٹجی پہ کام کر رہے ہیں. ایک میں ایڈوائز کرتا جاؤں، جو کچھ میں نے سکھایا ہے اس کورس کے اندر، میری ریکویسٹ ہے ایز اے ٹیچر جتنے بھی اسٹوڈنٹس نے میرا یہ کورس پرچیز کیا ہے، آپ جسٹ اسی پہ آپ نے فوکس رکھنا ہے. اگر کچھ اس کے اندر فیوچر کے اندر چینجنگ ہونے والی ہوگی یا کچھ ایڈوانس چیزیں آئیں گی تو وہ میں فری میں ایڈ کر دوں گا کورس کے اندر، ٹھیک ہے. ادروائز آپ کو کوئی یہ کہہ دے کہ اس کے اندر یہ لگا دیں، یہ میتھڈ لگا دیں، یہ اسٹریٹجی لگا دیں، یہ موونگ ایوریج لگا دیں، نیور. 10 ایئرس کا میری یہ ہارڈ ورکنگ کا نچوڑ ہے، 10 ایئرس، ٹھیک ہے. آج جو میری اسٹریٹجی کے خلاف کوئی بندہ بات نہیں کرتا، آج تک یوٹیوب چینل کے اوپر میری اسٹریٹجی کے خلاف
کسی نے بات نہیں کی تو ان کو پتہ ہے کہ جب بھی ہم غلطی کرتے ہیں خود کرتے ہیں. میں نے کوئی ایسی بات نہیں چھوڑی جو اسٹوڈنٹس کو نہیں بتائی اسٹریٹجی کے حوالے سے. اگر وہ اس پہ امپلیمنٹ کریں, اس پہ کام کریں تو وہ 100% کامیاب رہیں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکت سے. دوستو اگین بتا رہا ہوں, اسٹاپ لاس از ویری امپورٹنٹ فار یور فیوچر, فار یور ٹریڈنگ, فار یور کیریئر, فار یور سیو منی. اگر آپ ٹینشن سے, اسٹریس سے بچنا چاہتے ہیں تو اسٹاپ لاس کو ضرور استعمال کیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کی عمر دراز کرے, آپ کے بچوں کی عمر دراز کرے, آپ سدا خوش رہیں. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.